بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 9th کلاس بیٹا ہم نے سبق سٹارٹ کر رکھا ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ آج اس کا ہم صفحہ نمبر 80 یعنی 80 کریں گے۔ فرسٹ پیراگراف پہ آ جائیں بیٹا۔ خود کلے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں نے اسے کابل والوں سے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، چھینا جھپٹی یعنی میں نے اوپر ساتھ سے معنی لکھتی گئی ہوں بیٹا، زبردستی کی چیز کو حاصل کرنا، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے، آمادگی سے کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ ابھی ہم نے کس کے بارے میں پڑھا کہ خود قلعے کا قصہ یہ ہے، قلعے کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ کون؟ جو سب سے زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے، کیونکہ انہوں نے تلاشی لینی ہے گاڑیوں کی۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب ہم جیسے لوگ چھوٹے لوگ لنڈی کوتل جگہ کا نام ہے سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں، تلاش کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ طنز کیا جا رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں رشوت دے کے، اور ہم جیسے چھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ راستے میں حسن عبدال کا پڑاؤ تھا، کبھی پڑاؤ کیا منزل، کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا۔ پڑاؤ ہوتا ہے جہاں تھوڑی دیر رکا جائے پھر آگے منزل کی طرف بڑھا جائے۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا، دلکش خوبصورت، کہ مغل مورخ لکھتے ہیں، مورخ تاریخ لکھنے والے، کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے۔ کون سی؟ حسن عبدال۔ مگر آج کے حسن عبدال میں جھرنوں کے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کی دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر ہیں۔ جھرنے کیا ہوتے ہیں؟ آبشار، اور چہکار چڑیوں کی آواز۔ دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر ہیں جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔